الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں مگر آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔ آپ جب دیکھیں گے تو انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے ہی پائیں گے، اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش کرتے ہوئے آپ ان کو دیکھیں گے۔ کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشانات موجود ہیں۔ ان کی یہی صفت تورات میں بیان ہوئی اور یہی صفت انجیل میں بیان ہوئی۔ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کمپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت کسان اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کافروں کو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے غصہ دلاتا ہے۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ آیت نمبر 29 سورہ الفتح۔ سامعین محترم، اس سے ماقبل جمعۃ المبارک میں
آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ سماعت فرمائی، اور یقیناً وہ ہمارے ایمان کو جلا بخشتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آج کی خطبہ جمعہ میں ان لوگوں کی صفات کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے پیروکار تھے، سب سے پہلے ماننے والے تھے، اور کائنات کے سب سے عظیم ترین لوگ یہی تھے۔ یوں سمجھیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں جھانکا تو ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے لیے چنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں جھانکا، ساری کائنات کے دلوں کو دیکھا، ان دلوں کی کیفیات کو دیکھا، تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے میری رفاقت کے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ رسول اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا، اور صحابہ کرام کو بھی کس نے چنا؟ اللہ نے چنا۔ تو مجھے یہ بتلائیے کہ جس کو اللہ چنے گا تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے چناؤ میں کبھی غلطی ہو سکتی ہے؟ جس کو اللہ پسند کرے، اللہ کی پسند میں غلطی کے امکان موجود ہے؟ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ، اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کرنا ہے اور ہم کیا کریں گے۔ تو میرے رب نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے ان لوگوں کو چنا کہ جن کے دل کائنات میں سب سے عظیم ترین دل تھے، سب سے مضبوط ترین ایمان ان کا تھا، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ انہی لوگوں میں جنتی لوگ ہوئے۔ اس کے بعد میں آنے والی کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو ساری کی ساری جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو حالت ایمان میں جس شخص نے ایک مرتبہ دیکھا اس کو صحابی کہا جاتا ہے، چاہے وہ دن میں دیکھے چاہے وہ رات میں دیکھے۔ اور اگر اس کی نگاہ نہ ہو، جس طرح ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم تھے، تو وہ تو نہیں دیکھ پائے تھے، تو وہ صحابی کیسے بنے کہ حالت ایمان میں، حالت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ کی معیت میں رہے، اللہ تعالیٰ نے بظاہر آنکھیں نہ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو بھی بخش دیا، اور اللہ نے ان کو صحابی کا رتبہ عطا کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل، یہ صحابہ کرام کی عظمت کی دلیل کہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا حالت ایمان میں، اور آپ کے ساتھ رہے، اور آخری وقت تک ایمان پر قائم رہے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور ان کی تعداد کوئی تھوڑی نہیں ہے، 1,00,000 سے اوپر ان کی تعداد ہے، اور یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا حالت ایمان میں، یہ سارے کے سارے صحابہ قرآن کہتا ہے یہ جنتی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ایمانیات کے متعلق کبھی قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کا مطالعہ نہ کریں۔ ایمانیات، ایمان جو ہے آپ کا جس چیز کے ساتھ منسلک ہو، اس میں کبھی کسی تاریخ کی کتاب پر اعتماد نہ کریں، کبھی کسی مورخ پر اعتماد نہ کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ایمانیات کے حوالے سے آپ نے اعتماد کس پر کرنا ہے؟ اللہ کے قرآن پر کرنا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کرنا ہے؟ بس آپ کا ایمان بچ جائے، غلطی سے آپ بچ جائیں۔ بصورت دیگر ہوگا کیا؟ بصورت دیگر یہ ہوگا کہ ہم جب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو تاریخ کی سند کوئی نہیں ہوتی، تاریخ کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی، تاریخ مؤرخ کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے جو وہ لکھتا چلا جاتا ہے۔ اکثریت آج تاریخ کو سن کر یا تاریخ کو پڑھ کر یا تاریخ کو دیکھ کر گمراہ ہو رہی ہے۔ تاریخ پر ایمان لانا یہ ضروری نہیں ہے، تاریخ مانے نہ مانے تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے،
تاریخ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کی گارنٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے ایمانیات کے متعلق جس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے اور جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دی ہے, اس کے لیے قرآن ہی سے دلیل ہو سکتی ہے, اس سے ہٹ کے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے متعلق قرآن پاک میں جو ارشادات فرمائے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور فی زمانہ ہم کیوں بار بار یہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں, وہ ہمارے رب کو بھی برا کہتے ہیں, وہ ہمارے پیغمبر کو بھی برا کہتے ہیں, لیکن وہ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ برا کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ اسلام کی بنیاد صحابہ کرام کی نصوص پر کھڑی ہے, صحابہ کرام کی زندگیوں پر کھڑی ہے, صحابہ کرام کی قول پر کھڑی ہے, صحابہ کرام کی باتوں پر کھڑی ہے اسلام کی بنیاد. وہ کیسے؟ آپ تک اور ہم تک دین کیسے پہنچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا, صحابہ نے تابعین کو سکھلایا, تابعین نے تبع تابعین کو سکھلایا, اور تبع تابعین نے محدثین کو سکھلایا, اور محدثین نے سارے کا سارا وہ دین وہ کتاب کے اندر احادیث کے اندر قلم بند کر دیا. اب یہ کیا کرتے ہیں جو دشمنان اسلام ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی عمارت کو ہم کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں, کیسے گزن پہنچا سکتے ہیں, کیسے مشکوک بنا سکتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے صحابہ کرام کو مشکوک بنانا شروع کر دی, صحابہ کرام کے متعلق ہرزہ سرائی شروع کر دی, شکوک و شبہات پیدا کرنی شروع کر دی, نوجوان نسل کو الٹی سیدھی باتیں پڑھانی شروع کر دی. اور خاص کر جب سے یہ سوشل میڈیا معرض وجود میں آیا, تو معرض وجود میں آنے کے بعد جو سب سے بڑا ہمارے لیے آج فکر مندی والا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کا شکار ہو چکے ہیں. قرآن کوئی نہیں پڑھتے, احادیث نہیں پڑھتے, ثقہ علماء کے پاس نہیں جاتے, راسخ فی العقیدہ علماء کی طرف نہیں رجوع کرتے. جو فلاں نے یہ کہا, پورا دن ان باتوں کا ہم جواب دیتے رہتے ہیں, پورا دن شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں, شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں, صحابہ کرام کے متعلق خاص کر پیدا کیے جا رہے ہیں. اس لیے کہ جب صحابہ مشکوک ہو گئے تو پھر حدیث کہاں قائم رہے گی؟ جب صحابہ مشکوک ہو گئے تو قرآن کہاں قائم رہے گا؟ صحابہ مشکوک ہو گئے تو آپ کی ایمان, آپ کا اسلام وہ کہاں قائم رہے گا؟ لہٰذا صحابہ کرام کی جو عمارت ہے, صحابہ کی جو بنیادیں ہیں, ان کو گرا دیا جائے, پورے کا پورا اسلام اس کے اوپر گر جائے. یہ دشمنان اسلام کا آج سب سے بڑا ٹارگٹ, سب سے بڑا آج ٹارگٹ. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا ہے. آپ کے خلاف ہر طرح کی ہرزہ سرائی کی گئی, آپ کے خاکے بنائے گئے, آپ کے پتلے بنائے گئے, آپ کے اوپر کتابیں لکھی گئیں, طعن و تشنیع کی گئی, بہت کچھ کیا گیا, لیکن مسلمان رسول اللہ سے کٹے نہ, شکوک اور شبہات پیدا ہوئے نہ رسول اللہ سے کٹے. اب انہوں نے اگلے مرحلے میں چلے گئے کہ یہاں تو کام نہیں بن رہا, لہذا صحابہ کرام کو تان کا نشانہ بنا کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھی تیار کیے ان میں سے کوئی ایک ساتھی بھی ٹھیک نہیں تھا. جو رسول اللہ نے محنت کی, نعوذ باللہ من ذالک وہ محنت ہی رائے گاہ ہو گئی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ کہا, نام لے لے کر فرمایا یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے, اور ایک ایک مجلس کے اندر 7 مرتبہ کہا کہ یہ جنتی ہے, اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کیے گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر تان کا راستہ اختیار کیا جائے, نوجوان نسل کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں, فتنے پیدا کیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار فتنوں سے متنبہ کیا تھا کہ لوگوں فتنوں سے بچنا, اور فرمایا میرے صحابہ کرام کے بارے میں کسی بات کا اعتماد نہ کرنا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا, فرمایا خبردار کسی کو تم میں سے یہ حق نہیں ہے کہ میری صحابی کے بارے میں کوئی بات کرے. جس کے بارے میں رسول اللہ یہ فرما دیں کہ تم میں سے کسی کو حق حاصل نہیں ہے تو ہم زبردستی حق لے رہے. رسول اللہ فرما رہے لا تتخذوا من بعدی غرضا, فرمایا خبردار میرے بعد میرے صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. اپنی مجالس کے اندر, اپنی گفتگو میں, اپنی تقاریر میں
میرے صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا. اور ساتھ ہی یہ فرما دیا فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ان سے نہیں، وہ محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. صحابہ کرام سے محبت رسول اللہ کی محبت قرار دے دی. اور پھر ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ صحابہ سے نہیں رکھتا، وہ تو محمد رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے. کیوں؟ اس کا اظہار نہیں کر پاتا، اللہ کے رسول پر اپنی زبان تان نہیں کر سکتا، زبان دراز نہیں کر سکتا، جرأت نہیں ہوتی، تو صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے متعلق اللہ کے قرآن نے جو کہا وہ ہمارے لیے بہت ہے، ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں جو کچھ موجود ہے یہ ہمارے لیے بہت. اب یہ جو طبقہ تھا اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ والذین معہ، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کا ساتھ دینے والے ہیں. معہ سے مراد پہلے دن جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آخری وقت تک آپ کے ساتھ رہے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، حیدر کرار ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ بڑے بڑے صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 صحابہ ہیں یہ جنت میں جائیں. صحابہ کرام کی مختلف کیٹیگریاں ہیں، ان کی مختلف فضیلتیں ہیں. پہلے وہ صحابہ کرام جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، 4 خلفاء نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں جائیں گے. ہمارا ایمان ہے کہ یہ کیا کریں گے؟ یہ جنت میں جائیں گے. خاص کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، حضرت عمر کے متعلق فرمایا، حضرت عثمان کے متعلق فرمایا. حضرت عمر کے متعلق تو یہ فرما دیا عمر تیرا محل تو میں نے خود جنت کے اندر دیکھا ہے، میرے دل نے چاہا کہ میں اس کے اندر چلا جاؤں، اور پہلے تو میں یہ سمجھا کہ یہ میرا محل ہے. آپ انداز دیکھیں سرور کونین، فرمایا پہلے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا محل ہے، مجھے بتلایا گیا ہے یہ آپ کا محل نہیں ہے، یہ آپ کے غلام حضرت عمر کا محل. پھر فرمانے لگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کے اندر چلا جاؤں، دیکھوں جا کے اس محل کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھوں. باہر سے تو مجھے نظر آ گیا، لیکن تیری غیرت میرے سامنے آ گئی، تیری غیرت کی وجہ سے تیرے خالی گھر کے اندر میں داخل نہیں ہوا. حضرت عمر کی غیرت اسلام کے لیے، حضرت عمر کی غیرت دین کے لیے، حضرت عمر کی غیرت رسول اللہ کے لیے، حضرت عمر کی غیرت اپنے گھر کے لیے، اپنی ماؤں بہن بیٹیوں کے لیے ایسی تھی کہ سرور کونین بھی فرما رہے ہیں تیری غیرت کی وجہ سے تیرے گھر کے اندر داخل نہیں. حضرت عمر رونے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں کہ آپ پر ہم غیرت کریں، آپ پر ہم غیرت کریں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک بیٹی رسول اللہ کی فوت ہوئی تو دھاڑے مار مار کے رونے لگے. تو کسی نے پوچھا جس طرح ہمارے ہاں پوچھتے ہیں بیویوں کے لیے رو رہے ہیں آپ، بیوی کے لیے رو رہے ہیں؟ بیوی کے لیے رونا تو لوگ تان سمجھتے ہیں. کہا کیا بیوی کے لیے رو رہے؟ کہا نہیں، بیوی کے لیے بھی رو رہا ہوں لیکن ایک اور رشتہ کٹ گیا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا یہ رسول اللہ سے جو رشتہ تھا وہ آج کٹ گیا. رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کا جو رشتہ تھا نا داماد والا وہ آج ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اب دنیا کے اندر آپ بھی بیٹیوں والے، میں بھی بیٹیوں والا. جس داماد سے بندہ ناراض ہو تو اس کو بندہ دوسری بیٹی دیتا ہے. جس داماد کو بندہ دیکھنا نہ چاہتا ہو، جس داماد کا ایمان صحیح نہ ہو، اسلام صحیح نہ ہو، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، اس کو بندہ دوسری بیٹی دیتا ہے. لوگ پہلے اسے تنگ ہوتے ہیں کہ کب جان چھوٹے گی ان سے. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، جب بیٹی فوت ہوئی حضرت عثمان کو بلایا، بلا کر کہا عثمان کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول معاملہ تو یہی ہے کہ عورتیں تو بہت مل جائیں گی لیکن آپ سے جو رشتہ کٹ گیا ہے اس پر بڑا افسوس ہے. فرمایا میری دوسری بیٹی ہے، اس کا نکاح تم سے کر رہا ہوں. روئی زمین میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں دنیا کے اندر کہ جس انسان کے گھر میں، امتی کے گھر میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں موجود. یہ حضرت عثمان کا کردار تھا، حضرت عثمان کی عظمت تھی کہ حضرت عثمان کے گھر پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں، وہ بھی اس پیغمبر کی جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر یہی حضرت عثمان ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا تھا، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا
بیعت کی آپ نے، بیعت رضوان، نیچے اپنا ہاتھ رکھا، اوپر صحابہ کرام کے ہاتھ رکھے، اور اوپر اس کے اپنا ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب ہاتھوں کے اوپر کس کا ہاتھ آ گیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ آ گیا. نیچے بھی رسول اللہ کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کے، اوپر اللہ کے رسول کا، اوپر اللہ کا. اب یہ فرمایا آپ نے، لیکن اس کے بعد ایک اور بڑی عجیب بات فرمائی. جب صحابہ کرام سے بیعت لے لی سب سے، فرمایا صحابہ یہ دیکھو، یہ ہاتھ میرا ہے، بایاں ہاتھ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا ہے، اور یہ جو دایاں ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہے. روئے زمین میں کسی پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو اپنے امتی کا ہاتھ قرار نہیں دیا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ کہا جائے میرا چہرہ فلاں کا چہرہ ہے، میرا ہاتھ فلاں کا ہاتھ ہے؟ یہ اعزاز تھا حضرت عثمان غنی کا. کہا یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، یہ لو، اس ہاتھ کے اوپر میں بیعت کر رہا ہوں. عثمان اگر یہاں موجود نہیں ہے، بیعت کرنے والوں میں بھی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا ہے، اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کل خیبر فتح نہیں ہو رہا، خیبر فتح نہیں ہو رہا، حملے پہ حملے ہو رہے ہیں، قلعہ بند ہیں، وہ لوگ، قلعہ ٹوٹ نہیں رہا اور فتح نہیں ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو عشاء کے بعد ایک بات فرمائی. فرمایا کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یا بعض روایتوں کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے. اب ہوا کیا؟ اگلے دن پوری رات سارے صحابہ کرام اس تمنا میں رہے. ان میں سے کون تھا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا تھا؟ ہر صحابی اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا، ہر صحابی اللہ سے محبت کرتا تھا، اللہ ہر صحابی سے محبت کرتا، صحابہ اللہ سے محبت کرتے. لیکن فرمایا پوری رات صحابہ کرام اس تمنا میں، جستجو میں رہے کہ کل کون ہے جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دیا جائے. اگلے دن جب آپ اٹھے تو آپ نے دیکھا تو حضرت علی نظر نہیں آ رہے. اب صحابہ کرام جو ہے وہ ان کی تمنائیں بڑھ رہی، رسول اللہ کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے کہ شاید مجھے یہ جھنڈا مل جائے، شاید مجھے یہ جھنڈا مل جائے. آپ نے فرمایا کہ علی تم میں نظر نہیں آ رہے. فرمایا ان کی آنکھوں کو آشوب چشم ہیں، آنکھیں خراب ہیں. فرمایا ان کو بلاؤ. بلایا گیا، بلا کر سامنے بٹھایا. کہا علی کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول آنکھیں خراب ہیں. فرمایا اپنی آنکھیں کھولو. آنکھیں کھولی، اپنا لعاب دہن نکالا اور نکال کر وہاں لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں یوں محسوس ہوا جس طرح کبھی آنکھیں خراب ہی نہیں ہوئی، آنکھیں تو ٹھیک ہو گئیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا منگوایا، اور جھنڈا منگوا کر سارے صحابہ دیکھ رہے، حضرت علی کے ہاتھ میں دے دی. حضرت علی اٹھ کر کھڑے ہوئے، نعرہ تکبیر بلند کی اور نکلے میدان کارزار میں. شام کو اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرا بھائی ہے. علی تیرا معاملہ میرے لیے ایسے ہی ہے جس طرح حضرت موسیٰ کا معاملہ حضرت ہارون کے ساتھ. وہ ان کے بھائی تھے، تو بھی میرا بھائی ہے، دینی بھائی ہے میرا. لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت ہارون پیغمبر تھے، تو پیغمبر نہیں ہے. تو میرا بھائی ہے، میرا دینی بھائی ہے. تو ان کو اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا دی، اور وہاں سے آگے خاندان نبوت چلتا ہے. خاندان نبوت یہاں سے آگے چلتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم لوگ تھے خلفائے راشدین. اس کے بعد عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ وہ ہیں جن میں 4 یہ بھی ہیں اور 6 دوسرے شامل ہیں. فرمایا یہ سارے کے سارے جنتی. ابو عبیدہ بن جراح فرمایا یہ جنت میں جائیں گے، حضرت طلحہ جنت میں جائیں گے، حضرت سعد جنت میں جائیں گے، حضرت سعید جنت میں جائیں گے، حضرت زبیر جنت میں جائیں گے. نام لے لے کر بتلایا جنت میں جائیں گے. اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ والذین معہ. فرمایا یہ جو لوگ ساتھ ہیں نا رسول اللہ کے، یہ کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار. یہ کفار پر بڑے سخت ہیں. ان کی کافروں کے بارے میں نرم دلی نہیں ہے، نرم دل نہیں ہے یہ کافروں کے بارے میں. یہ نہیں ہے کہ جہاں کافر ملا وہاں اس کو قتل کر دیا، ایسا نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں کے دین کے معاملے میں ان کی غیرت سب سے زیادہ ہے. یہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں کفر کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت ایمان کے لوگ. اس سے مراد یہ تھی
رحماء بینہم، اور آپس میں کیا ہے؟ آپس میں رحیم و کریم ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہے، آپس میں محبت کرتے ہیں۔ بھائی دو بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ زندگی میں اگر دو بھائیوں میں آپس میں چند سخت جملے ہو جائیں تو کیا خیال ہے؟ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ واللہ اس کے بعد محبتوں میں بعض اوقات اضافہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات اضافہ ہو جاتا ہے، اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اختلاف کو کوڈ نہیں کرنا، ہم نے محبتوں کو کوڈ کرنا ہے جو قرآن نے بتلایا۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، میدان جہاد کے اندر کھڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے، الفاظ کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے، اور کفار کے لیے بالکل آپس میں ایک اور ایک صف کے اندر کھڑے ہونے والے تھے۔ رحماء بینہم، رحم دل تھے آپس میں۔ پھر قرآن نے صفت بیان کی، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے۔ رضوان من اللہ، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ اکرام یہ کیوں کرتے تھے؟ رسول اللہ کا ساتھ دیا، کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں۔ فرمایا یہ کیوں ایسا کر رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ نہیں ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام ان کے ماتھوں کے اوپر، بکری کے گھٹنے کے اوپر جس طرح نشان ہوتا ہے، اس طرح سجدوں کے نشانات ہوتے تھے، پوری رات سجدے میں گرے رہتے تھے، اور جب ان کی پیشانیاں تھک جاتی تو اپنے رخساروں کو زمین پر رکھ کر اپنے رب کو راضی کرتے تھے۔ پیشانیاں تھک جاتی تو رخساروں کو سجدے میں گرا دیتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام تھے۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ان کی مثالیں قرآن میں بیان ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ، جو اللہ نے اس سے پہلے کتابیں نازل کی ان کے اندر بھی اللہ نے ان کی صفاتیں بیان کی، ان کی ساری صفات، ومثلہم فی الانجیل، اور فرمایا انجیل کے اندر بھی اللہ نے یہ صفات بیان کی۔ تو قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ یہ صحابہ وہ لوگ ہیں انہم خیر الناس، روئے زمین میں ان سے بڑھ کر بہترین کوئی بھی نہیں۔ یہ جو آج گفتگو کرتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں، شکوک اور شبہات، ان کی حیثیت کیا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں ان کی حیثیت کیا بنتی ہے؟ یہ کون ہے؟ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ مقام کیا ہے؟ صحابہ افضل الناس تھے، روئے زمین میں سب سے بہترین طبقہ صحابہ کرام تھا۔ انبیاء کے بعد اگر کوئی کائنات کے اندر عظیم طبقہ ہے تو صحابہ کرام۔ اور پھر فرمایا انہم، یہ وہ لوگ تھے صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ اللہ سے کیا وعدہ کیا؟ کہ نبی پر ایمان لائیں گے، نبی پر ایمان لے آئے۔ اللہ سے وعدہ کیا نبی کی خاطر تن من دھن لٹائیں گے، سب کچھ لٹایا۔ اللہ سے وعدہ کیا نبی کی خاطر ہجرتیں کریں گے، نبی کی خاطر اپنا سب سے اچھا علاقہ چھوڑ دیا مکہ مکرمہ، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، بیوی بچے چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیے، قوم قبیلہ چھوڑ دی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ رسول اللہ کو کسی لمحے نہیں چھوڑیں گے، آخری دم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ انہوں نے پورا کیا۔ بدر میں رسول اللہ گئے تو یہ ساتھ بدر میں گئے، احد میں گئے تو احد میں گئے، تبوک میں گئے تو تبوک میں گئے، خندق میں گئے تو خندق میں گئے۔ کسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے چھوڑا؟ ما عاہد اللہ علیہ، فرمایا جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ صحابہ کرام نے پورا کیا ہے۔ ہم اور آپ کتنے وعدے کرتے ہیں اللہ سے اور کتنے پورے کرتے ہیں؟ کبھی بندہ سوچے نا کہ ہم کتنے اللہ سے وعدے کرتے ہیں، اور قرآن یہ بات کہہ رہا ہے جو صحابہ نے وعدے کیے پورے کر دیے تھے، اللہ کو اعتراض ہی کوئی۔ اور پھر فرمایا منہم، انہی میں سے، صحابہ کرام میں سے وہ عظیم لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبریاں بھی سنائیں، اور جبرائیل اللہ تعالیٰ کا سلام لے کر آئے۔ صحابہ اکرام میں ہی وہ لوگ تھے کہ جبرائیل لے کر آتے تھے، نام لے کر آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں کو سلام کرو۔ حضرت ابی بن کعب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابی مجھے قرآن سناؤ یا میرا قرآن سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، قرآن آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں یا آپ کا سنوں؟
فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابئی تجھے سلام بھیجا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے ابئی کو کہیں کہ وہ آپ کا قرآن سنیں۔ یہ وہ عظیم طبقہ تھا، دنیا کے اندر کوئی طبقہ ایسا ہے کہ اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہو؟ اور پھر فرمایا صحابہ کرام بھی وہ لوگ تھے کہ جن کو غسل دینے کے لیے اللہ کے فرشتے دنیا میں آتے تھے۔ کوئی دنیا کے اندر ہے غسیل الملائکہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہو؟ کون سے صحابی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا؟ کون بتلائے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر نکلے اور غسل کیے بغیر نکلے۔ اسی رات شادی ہوئی، اعلان ہو گیا حی علی الجہاد، رسول اللہ نے جہاد میں بلایا۔ بیوی نے کہا کہ غسل تو کرتے جائیں، کہا غسل بعد میں ہو جائے گا، رسول اللہ کا حکم نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بھاگتے ہوئے میدان جہاد کے اندر گئے اور شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ جا کر اٹھا کر لاؤ۔ جب صحابہ گئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میت جو ہے وہ گیلی ہے، پانی سے تر ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ غسیل الملائکہ روئی زمین کے اندر کوئی ہے کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی میں سے وہ لوگ تھے جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، بغیر حجاب کے کلام کیا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہو، بغیر حجاب کے کیا ہو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا، میرے والد محترم جنگ احد میں شہید ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا پریشان ہے، بہت پریشان ہے، مجھے بتلائیں میرے والد کا کیا بنا، میرے والد کا کیا بنا؟ فرمایا ہے اے جابر تو اپنے والد کے بارے میں پوچھتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تیرا والد وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے اپنے آگے سے حجاب ہٹا دی ہے۔ ساری دنیا کو دیدار قیامت کے دن ہوگا، جابر تیرے والد کو دیدار اللہ نے اسی وقت کروا دیا۔ اور پھر پوچھا اے عبداللہ بتلاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ کہا اللہ تیری رضا مل جائے، تیری جنت مل گئی، اور مجھے کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے بتلا تجھے کیا چاہیے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں صحابہ کرام میں سے کہ جن سے اللہ نے کیا ہے ڈائریکٹ کلام کیا اور اللہ نے اپنا دیدار میں ان کو نصیب کر دیا۔ صحابہ کرام میں وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بات فرمائی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یعفو عنہم، صحابہ کرام کی غلطیاں نہ گنا کریں، صحابہ کرام کی بات نہ کیا کرے، صحابہ کرام کو معاف کیا کرے۔ اللہ کے رسول کو فرمایا ان کو معاف کیا کرے۔ جن کے بارے میں اللہ کہہ دے ان کو معاف کر دیں، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کی باتیں کرنے والے؟ ہم اور آپ کیسے معاف نہیں کرتے؟ اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کائنات کے اندر کوئی انسان کوئی قوم ایسی نہیں جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہو۔ صحابہ کرام کے لیے اللہ نے جنت پہلے ہی تیار کر رکھی ہے۔ صحابہ کرام کے محل تیار ہیں، جنتیں تیار ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان کے گھر تیار ہیں، حور اور غلمان تیار ہیں، جیسے وہ گئے اللہ نے ان کو سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ تو سامعین محترم یہ وہ طبقہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھی تھے، اور ان کے بارے میں ہمارا ایمان وہی ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے اندر ہے۔ شکوک اور شبہات پیدا کرنے والے لوگ ان کے پلے کچھ بھی نہیں آنا۔ کل قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور صحابہ کرام کے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریباں ہوں گے کہ بتلاؤ جن کو اللہ نے کہا تم ان کے بارے میں کیا کہتے رہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل صاف کیجیے، صحابہ کرام کے لیے دعائیں مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کو رسول اللہ کی معیت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔